وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ، جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ۔ اب میں اس پروگرام کے اندر بحیثیت مہمان ذی وقار جس شخصیت کو دعوت دی گئی، یعنی میری مراد ہے محترم جناب جمال اختر ارپن صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں MAA فاؤنڈیشن مئو، آپ اس کے چیئرمین ہیں۔ میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس پروگرام کے تعلق سے اپنا کچھ تأثر پیش کریں۔ اس کے بعد اس پروگرام کے جو صدر ہیں ان کا صدارتی خطبہ ہوگا، صدارتی باتیں ہوں گی، اس کے بعد انعامات کی تقسیم انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم، یا علماء کرام اور معزز حضرات، الغانم آرگنائزیشن کی طرف سے آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہم پروگرام ہے۔ آج ایسی تنظیم جو ہمیں دین کے بارے میں بہت ساری دینی معلومات کے لیے ہمیں اکٹھا کرتی ہے اور ایک پیغام پہنچاتی ہے بچوں میں، نئی نسلوں میں۔ آج جو حالات ہیں نئی نسلوں کے، ایسے حالات میں دین کا کام کرنا، دینی بات کو پہنچانا بہت اہم فریضہ ہے جو یہ تنظیم، یہ آرگنائزیشن انجام دے رہی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایسی تنظیم کا کہ جو اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ محترم حضرات، ابھی مولانا نے بہت ساری باتوں کے بارے میں کہا، تعلیم کے بارے، تعلیم کا موضوع اٹھایا، غریبی کا موضوع اٹھایا۔ تو میں اکثر یہ چیز سنتا رہتا ہوں، کبھی کبھی بہت ساری جگہوں پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ کیوں نہیں مدارس میں عصری تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم مہیا کرائی جائے۔ ہر جگہ کہیں گفتگو یہ ہوتی رہتی ہے کہ دینی مدارس میں عصری تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں بتا دوں کہ عصری تعلیم مدارس میں ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ چرچا نہیں ہوتی کہ عصری تعلیم جہاں ہوتی ہے وہاں دینی تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسی بھی سوچ ہونی چاہیے کہ جہاں عصری تعلیم ہو رہی ہے وہاں دین ہمارا دین کیسے پہنچے، وہاں ہم دینی تعلیم کیسے پہنچائیں، اس بات کی بھی چرچا ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو جتنے اسکول ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے دین سے دور ہو رہے ہیں یا سماج میں جو کرتیاں پھیل رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں رک جائیں گے۔ بہت سارے پبلک اسکول ہیں یہاں پہ، بہت سارے انٹر کالجز ہیں، تو ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں ہمیں اس بات کا احساس کرانا چاہیے کہ ایک دین کا بھی آپ سبجیکٹ رکھیے، اس میں آپ دینی معلومات بچوں کو کرائیے، سمجھیے اس کو۔ اگر بنیاد ہماری مضبوط کرنی ہے تو میری یہ کوشش رہی ہے، میرا ایک مشن رہا ہے اور میں اس مشن پہ الحمدللہ اب بھی قائم ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے جو حفاظ ہیں ان حفاظ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک بڑا کوچنگ سینٹر کھولا جائے اور مفت تعلیم ان کو دی جائے۔ یہ میرا مشن ہے اور اس مشن پہ میں کام بھی کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ کی دعا رہی اور آپ لوگ کا ساتھ رہا
تو میں اس مشن میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گا ایک دن. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جو حافظ قرآن ہیں، جو بچے حافظ قرآن ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کر کے بہت کسی کام کا نہیں رہ گیا، میری آگے کی تعلیم پوری نہیں ہو پاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچوں کی تعلیم ایک دن پوری ہوگی اور وہ بھی اعلیٰ تعلیم سے فائز ہوں گے. اس لیے کہ ایسی مثالیں بہت سارے ساؤتھ کے شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے حفاظ کرام کو، عالموں کو اعلیٰ تعلیم سے جوڑا گیا ہے، سول سے جوڑا گیا ہے، میڈیکل سے جوڑا گیا ہے. تو ایسے بچے، بہت سارے بچے آگے بڑھے، ان کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے. ایسے بچے بہت زیادہ آگے بڑھ کے حصہ لیے ہیں اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. تو ایسا پریکٹیکل کیوں نہیں اپنے شہر میں ہم لوگ کریں ایک بار، اور کر کے دیکھیں کہ کیا واقعی اس میں کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. جہاں تک غریبی کی بات ہے، غریبی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ ہم مدد کس کی کریں. ہمارے پاس روز 10 آدمی آتے ہیں مدد کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس 10 میں سے 1 آدمی ایسے ہوں گے جو مستحق ہوتے ہوں گے. 9 آدمی ایسے ہیں جو مستحق نہیں ہیں، جن کی عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی. وہ بار بار آتے ہیں، مانگتے ہیں، جگہ جگہ مانگتے ہیں، مانگ کے اپنا روزی روٹی وہی اپنا بنائے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد نہیں ہو سکتی. ایسے لوگوں کی مدد کس طرح ہوگی؟ اگر لوگ بیدار ہو جائیں، محلوں میں، اپنے سماج کے اندر لوگ بیدار ہو جائیں، اپنے اگر پڑوس میں دیکھیں کہ نہیں واقعی میرا پڑوسی بہت پریشان ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے کہیں سے، تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے میں کھڑا ہوں. اور ہمارے جیسے نہ جانے کتنے لوگ کھڑے ہیں. لوگ مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کسی بھی چیز کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جو مدد کر رہا ہے اس کا پیسہ صحیح جگہ مستحق ہاتھوں میں جائے. یہ ہر کوئی چاہتا ہے. یہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا پیسہ ایسی جگہ جائے جو واقعی اس کا مستحق ہے. ایسی جگہ نہ جائے کہ جس کا روزی روٹی یہی ہے صرف مانگنا پھرنا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت سارے بچے ہمارے فاؤنڈیشن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ان کو لوگوں نے جوڑا ہم سے، اور جو لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ہمارے جیسے اور بھی لوگ مدد کرنے والے کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں یہ کردار محلے کا، پڑوسیوں کا، آپ لوگوں کا، یہ کہیں نہ کہیں اس میں کردار ہونا چاہیے، اس کی نشاندہی ہونی چاہیے. دیکھیے، غیرت مند آدمی کبھی نہیں کہے گا کہ میری مدد کرو. غیرت مند آدمی نہیں کہے گا کہ مجھ کو دو. یہ کون کہے گا؟ جو اس کے آس پاس کے پڑوس کے لوگ ہیں، اگل بغل کے لوگ ہیں، وہ بتائیں گے کہ نہیں اس کی مدد ہونی چاہیے. اور تو اگر وہ بات میرے تک پہنچاتے ہیں یا میرے جیسے اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی مدد ضرور ہوگی، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے ان کا کام کرنے کا میدان ہو، چاہے اور کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں مدد کرنے کی، چاہے وہ کوئی کاروبار ہی کرنا چاہتے ہوں، تو ایسے لوگوں کی مدد ہو جائے. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعی صحیح ہے. تعلیم کی بیداری کے سلسلے میں کہ آج ہمارے شہر میں تعلیم کا گراف بڑھا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں تعلیم کا گراف پہلے کے مقابلے بڑھا ہے. لیکن جہاں تعلیم کا گراف بڑھا ہے وہیں ہماری تربیت کہیں نہ کہیں پیچھے گئی ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں تربیت کے معاملے میں بہت پیچھے جا چکے ہیں. آج جگہ جگہ سننے میں آ رہا ہے بہت ساری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، بہت سارے لڑکے غلط راستوں پہ جا رہے ہیں. تو جہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے، وہاں کہیں نہ کہیں کوتاہی بھی ہو رہی ہے کہ ہماری تربیت کی کہیں نہ کہیں کمی. وہ تربیت کی کہاں کمی ہے؟ اس تربیت میں ہمارے ہاں دین کی کمی ہے. ہم نے دین نہیں سیکھا. ہم اعلیٰ تعلیم کے اوپر تو پہنچ گئے لیکن ہم دین سے دوری بنا لیے. لیکن آج کل الحمدللہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں، بہت سارے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کو جوڑ رہی ہیں، جو آگے چل کر انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے اور ترقی کریں گے. میں آپ لوگوں سے یہی چاہوں گا
کہ لوگ بھی اس میں اپنا کردار نبھائیں، اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ انہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ یہ تھے عالی جناب جمال اختر ارپن صاحب، جو کہ MAA فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں۔ یقیناً آپ نے بڑی ہی اہم باتیں عرض کی، اس میں آپ نے 2 اہم نقطہ پیش کیا۔ پہلا تو یہ کہ اسکول والے کیوں نہیں کبھی یہ کہتے، یا لوگ کیوں نہیں اسکول والے سے کہتے کہ آپ بھی کچھ دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ سارا نشانہ مدارس اور مدارس اسلامیہ ہی کو کیوں کہ یہاں عصری تعلیم ہو، یہاں ایسے ہو، یہاں ایسے ہو۔ کم از کم اسکولوں کی طرف بھی ہمارا نشانہ ہونا چاہیے، وہاں بھی ہم کہیں کہ بھائی وہاں کچھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو، کچھ عربی کا انتظام ہو، کچھ سیرت کا، تاریخ کا انتظام ہو، تاکہ ہمارے جو بچے میڈیکل میں اور ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہو، وہ دین بھی سیکھیں، یہ بھی سیکھیں۔ بہرکیف آپ کا یہ ایک اہم نقطہ اور بہت اچھی بات ہے، یہ دونوں طرف ہونا چاہیے، مدارس میں عصری تعلیم اور وہاں دینی تعلیم، تاکہ ہمارے بچے دونوں طرف جدھر بھی جائیں وہاں وہ دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہوں۔ اسی طرح آپ نے غریبی کے سلسلے میں جو نقطہ پیش کیا وہ بہت اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص اپنی بات نہیں کہہ سکتا، ایک غیرت مند انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تعاون چاہیے، میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کو سعودی جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس غریب شخص کے لیے محلے کے جو لوگ ہیں، جو دوسرے احباب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے محلے کا یہ شخص حاجت مند ہے، تو اگر اس کی بات 2-4 لوگ مل کر یا 2 لوگ 4 لوگ مل کر آپ جیسے رؤوسا حضرات کے پاس پہنچیں کہ بھائی ہمارے محلے کے فلاں شخص ہیں جو کہ حاجت مند ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کو یہ ضرورت ہے، ان کو کھانے کو نہیں ہے، تو اس سے ان کی غیرت بھی باقی رہے گی، اور یہ کہ اس غریب کا تعاون بھی ہو جائے گا، اور دینے والے کو بھی یہ ہوگا کہ ہاں ہمارا مال صحیح جگہ جا رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اکثر لوگ مانگنے میں بہت سے لوگ گڑبڑ ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے۔ بہت سے واقعات تو ایسے بھی سنے گئے کہ لمبی داڑھی اور RSS کے ایجنٹ نکلے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دینے والا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مال صحیح جگہ پہنچے۔ تو یہ 2 اہم نقطہ، اس پر ہم لوگوں کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔